اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہر طرح کی جو چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے عوام سے بات بھی کی، اور یہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو میرے خیال میں ڈائریکٹلی عوام سے بات کرتے ہیں، ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں۔ اور کیونکہ سوشل میڈیا کے دور ہے، ان کو کچھ آگاہی ویسے بھی رہتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جو وزراء بتاتے تھے تقریباً وہی پرائم منسٹر کو پتہ ہوتا تھا۔ ادروائز کچھ بڑے ہی سوشل جو تھے پرائم منسٹرز، جیسے بھٹو صاحب تھے، ایون کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی، یہ عوامی لوگ تھے اور عوام میں جاتے تھے تو ان کو وہاں سے بھی فیڈ بیک کچھ ملتا ضرور تھا، مگر اتنا نہیں جتنا عمران خان صاحب باخبر ہیں موجودہ صورتحال سے، حالات و واقعات سے۔ تو آج کی ویڈیو میں دو چار چیزیں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر ایک تو میں کیونکہ عمران خان صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملا ہوا ہوں میں 2 دفعہ، بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوا ہوں۔ ان کا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں نے موازنہ کرنا ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہم ایک حل نکالیں گے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں، آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں بہت بچپن میں تھا جب سب سے پہلے میں میاں نواز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، ساہیوال، وہ تشریف لائے تھے، تو کیونکہ میں بالکل بچپن میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ ان کی گاڑی کے ساتھ تھے، تو اس کو ملاقات نہیں کہہ سکتے مگر کم از کم وہاں پہ ان کو دیکھا بھی تھا، اور انہوں نے بہت محبت سے اور بغیر کسی ڈر خوف سے انہوں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ بہت خوبصورت شخصیت اور بہت پیار سے ملے، بہت عوامی، مطلب ایک ان کے چھاپ تھی ان کے، انہوں نے کسی کو مایوس نہیں کیا، سب سے وہ اپنا ہاتھ بھی ہلایا اور ملے۔ دوسری میری ملاقات 2013 میں الیکشن ہونے والے تھے، تبلیغی جماعت کے سربراہ جناب مولانا عبدالوہاب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے، ان کی تیمار دینے کے لیے سروسز ہسپتال آئے تھے، اور کیونکہ میری وہاں سروس ان کی خدمت پہ ڈیوٹی تھی، خوش قسمتی ہے میری یہ بھی، تو اس وقت ان سے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت اور بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں ان کے ملاقات سے، ان کے ملنے کے بعد انسان تصور کرتا ہے کہ وہ انتہائی اچھی شخصیت ہیں، بہت خوبصورت انسان ہیں۔ اور عمران خان صاحب سے جو مجھے یاد ہے تقریباً 2007 یا 8 رائل پام میں فیملی فزیشنز کی ایک میٹنگ تھی، وہاں پہ ان سے ملاقات بھی ہوئی، شیک ہینڈ کیا، انتہائی گرم جوشی سے ملے، محبت سے ملے۔ ان کی گریٹنس کا، ان کی لیڈرشپ کا مجھے تب سے اندازہ بھی ہے، ویسے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کے کاموں سے اندازہ لگاتے رہتے ہیں کہ پڑھے لکھے باروب انسان ہیں، ان کی شخصیت بڑی پرکشش اور میں سمجھتا ہوں کہ باروب بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تو خیر ان کی شخصیت کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جتنے بھی حالات و واقعات چل رہے ہیں اور جتنی پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں، شریف خاندان صاحب کی واپسی اور عمران خان صاحب کے جو تخت سے تختہ تک کی بات ہو رہی ہے، تو اگر یہ اندازہ لگایا جائے تو میں اگر ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ میں پیشین گوئی کروں کہ عمران خان صاحب کبھی ناکام نہیں لوٹنے والے، یہ ان کی شخصیت کی ایک کوالٹی ہے، خاصیت ہے ان کی شخصیت کی کہ وہ کسی بھی کام میں کبھی ناکام نہیں لوٹے، اور وہ لوٹیں گے بھی نہیں۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر جتنا انسان ڈٹرمن ہوتا ہے، جتنے وہ ڈٹرمن ہیں، جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے وہ حالات کو مد نظر رکھا جائے اگر، اور آج کے حالات کو دیکھا جائے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا بم اپوزیشن نے نہیں چھوڑا جو نہیں چلایا، اور کوئی بھی ایسا ایک آدمی نہیں ہے، کوئی بھی ایک ایسا وزیر ان کی اپنی پارٹی میں نہیں ہے جنہوں نے بخوبی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہو۔ عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے
تو میرا خیال میں چند لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ چلے ہیں، مگر اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کے چلے ہیں، ان میں چاہے میڈیا ہو، چاہے آپ کی ایون کہ اسٹیبلشمنٹ کافی حد تک ان کے ساتھ ضرور ہے، مگر ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں، اور بہرحال اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک پیج پہ ضرور ہے ابھی تک۔ اور آج جو انہوں نے بات کی تھی کہ زیادہ خطرناک والی، کہ اگر میں حکومت سے باہر ہوں تو زیادہ خطرناک ہوں، تو کافی حد تک یہ اشارہ بڑی طاقتوں کو جاتا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن تو وہ خود کریں گے، مگر یہ میں بڑی وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، بلکہ دنیا میں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت تک جتنے بھی اقدامات ہیں، جتنی بھی اس وقت تک کی صورتحال ہے، جو بھی حالات واقعات پوری دنیا کے اگر مد نظر رکھا جائے تو عمران خان اس وقت پاکستان کے لیے ناگزیر بھی ہو چکے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کو تنقید کرنی ہو تو میرے خیال میں بہت آسان کام ہے، اس کو یہودی ایجنٹ کہہ دیں گے، اس کو ہم قادیانوں کی سرپرستی کرنے والا کہہ دیں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ وہ جس نے مار دیا، عوام کو ڈبو دیا، ملک کا تباہ کر دیا، بہت ساری چیزیں ہیں، ہزار باتیں ہو سکتی ہیں، مگر ان کی کامیابی کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ وہ کبھی ناکامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے نہیں جائے گا، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں ہے، کیونکہ اس وقت دشمنوں کو بھی موقع ملا ہوا ہے۔ ہمارے جتنے پڑوسی ملک ہیں، جو کہ خاص طور پہ انڈیا، اس کو بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے، جو اس 5th جنریشن وار چل رہی ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان اس کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔ وہ انڈیا کو بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے کہ وہ ڈیلی وہاں سے پوسٹیں بھی ہوتی ہیں، شیئر بھی ہوتی ہیں، اور یہاں کے ہمارے وہ لوگ جو اس چیز کو اتنا ڈیپلی نہیں سمجھتے، وہ انہی پوسٹوں کو شیئر کرتے رہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ عوام کا دشمن دکھایا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی فوج جتنی پاپولر ہے، جتنی مضبوط ہے، جتنا ہم نے اپنے بل بوتے پر فوج نے اپنا مرال اپ کیا ہے، ہماری ISI، ہماری جنرل، جتنی بھی ہماری فضائی، ہماری بحری فوج، تو میرا خیال میں کہ دنیا میں ایک نام ہے ہمارا۔ ہم روز ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہیں وہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عمران خان کے اور ہماری فوج کے خلاف جتنا انڈیا ڈیلی بھونکتا ہے، ان کا میڈیا، اور دنیا میں عمران خان اور ہماری فوج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان اور اسلام کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت عمران خان کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو مشرق وسطی ہے، وہ ممالک اس وقت امریکہ کے تقریباً انڈر آ چکے ہیں، ان کو کافی مرعوب ہیں، اور ان کے ہی لاہے عمل پہ چل رہے ہیں جو ان کو امریکہ دے رہا ہے۔ ہمارا جو مشرق ہے، ہمارا جو براعظم ایشیا ہے، اس میں جو بلاک ایک نیا انٹروڈیوس ہوا ہے، نیا بنا ہے، اور جو بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس میں عمران خان، ہمارے پاکستان، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے پوری عوام کا کردار بڑا نکھر کے سامنے آنا ہے اور آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ ضرور ذہن میں رکھا جائے کہ کبھی بھی فوج جتنا کہ بدنام کیا جا رہا ہے، یا ہو چکے ہیں، یا ہماری عوام نے کیا، یا ہمارے کچھ سیاستدانوں نے کیا، نہ تو فوج چاہے گی کہ اس وقت کی صورتحال کو مد نظر رکھ کے عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کیا جائے اور یہ ساری کی ساری بدنامی اپنے ذمہ لی جائے۔ پاکستان میں عمران خان اور فوج نے مل کر نہ صرف پاکستان کا امیج اب بہتر کرنا ہے، ابھی ایک وقت آ رہا ہے، یہ دور آنے والا ہے کہ پاکستانی فوج، ہمارا عالم اسلام اور براعظم ایشیا اور مشرق، اس نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوانا ہے، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک نظام ممکن ہے تبدیلی بھی آ جائے، اور وہ نظام اگر تبدیل ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کا جو نظام اس وقت ہے، جتنے بھی حکمران ہیں، جتنی بھی ہماری اپوزیشن ہے، جتنے بھی سیاستدان ہیں، انہوں نے ہمارے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، عوام سے ہمیشہ چھینا ہے۔
اگر کوئی نظام بدلتا ہے اور اگر کوئی چینج آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی وہ خوش قسمتی ہوگی۔ ماشاء اللہ تو ہم نہیں چاہتے، ہمارا پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، مگر جمہوریت میں کچھ سسٹم اور بھی ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو میرے خیال میں ایک آپ کو پاکستان کا سربراہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ملے گا، اپنی مرضی کی کابینہ بنائے گا، اپنی مرضی کے لوگ چنے گا، تو میں بھی پاکستان میں وہ تبدیلی ہے جس کا خواب عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔